تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو منفی چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر مثبت چیزیں ہوتی ہیں، جو جسے ہم کہتے ہیں برائی کی چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کامن چیزیں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بچہ ہو، بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، میل ہو، فیمیل ہو، فطرت کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف اس کو احساس دلانا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو احساس دلانا ہے۔ تقریریں نہیں کرنا ہے، لیکچر نہیں دینا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، مار پیٹ نہیں کرنی ہے نا؟ کیا کرنا ہے؟ انتہا درجے کا احساس دلانا۔ بولنا نہیں ہے، آپ کو بولنا نہیں ہے۔ اگر کوئی نیگیٹیوٹی اگر آپ کے ہسبینڈ میں، آپ کے بیٹے میں، یا آپ کے بھائی میں، کسی بھی فرد کے اندر نیگیٹیوٹی موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے اندر وہ نیگیٹو چیز، وہ بری چیز وہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو میرا آپ سب کو ایک ہی نصیحت ہے کہ اس کو صرف غیر محسوس طریقے سے صرف احساس دلائیے۔ غیر محسوس طریقے سے آپ نے احساس دلانا شروع کر دیا، آپ یقین جانو اس دن سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اس دن سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ سر ایسے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ سارے لوگ اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ ایسے سارے منفی نیگیٹو لوگ کیوں ہوتے؟ سارے اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں دل دکھاتے ہیں؟ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ کیوں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات میری یاد رکھیے زندگی میں، ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، یہ سارا کا سارا یہ اللہ کا کنبہ ہے نا؟ اللہ کی پیاری مخلوق ہے، اور دنیا میں جو بھی انسان موجود ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ایک امتحان کے اندر، ایک پیپر کے اندر ہے، اللہ کے پیپر کو سالو کر، اللہ کے امتحان کے اندر مبتلا ہے نا؟ تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا؟ اگر ایک بندہ نیگیٹو ہے، اس کا واسطہ آپ کے ساتھ پڑا ہے، تو 70% سب سے زیادہ آزمائش آپ کے لیے، 30% اس کے لیے، 30% کیا ہے؟ اس کے لیے۔ کبھی کبھار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو منفی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ہم نے رحم بہت دیکھا ہے، رحم خیالی بہت دیکھا ہے، کسی غریب کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جو انتہائی مظلوم ہو۔ میں نے اکثریت میں نوٹ کیا ہے، میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر یہ خوبی، یہ ٹیلنٹ چھوٹی سی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے جو بٹن ہے جو آف ہوا ہے، اس کو صرف آن کرنا ہے۔ اور آن کیسے کرنا ہے؟ احساس دلا کر۔ اور کس طرح احساس دلانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، بہت پیارا واقعہ، اور میں اس واقعے کو بہت کوٹ کرتا ہوں اپنے نیکسٹ لیکچروں میں۔ اگر میں کسی ٹیچر کو ٹرین کر رہا ہوں، کسی اسٹاف کو، اکثر والدین کو اور لوگوں کو بھی اس واقعے کو میں ضرور ان کو سناتا ہوں۔ میری زندگی کا بہت متاثر کن واقعہ ہے، اور اس سے بہت کچھ میں نے سیکھا زندگی کے اندر۔ کسی کو اگر جو بندہ منفی ہے، اس کو اگر آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، اگر کوئی بندہ نیگیٹو ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ایسی ہے، اگر آپ اس کو راہ راست پر اس کو لانا ہے، اگر صحیح راستے کی طرف لانا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ صرف اس کو احساس دلانا، لیکن پیار محبت کے ساتھ۔ ایک بہت بڑا کریکٹر ہے عبد القادر خان، جسے بالی ووڈ کے اندر قادر خان کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا فلم اسٹار تھا، بہت بڑا اداکار تھا، اور بہت بڑا نام تھا اس کا، اور رائٹر بھی تھا، مصنف تھا، ایکٹر تھا، بہت کچھ تھا، بہت بڑا نام تھا، کریکٹر تھا، ایک رول تھا، ایک ادا تھا، ایک نام تھا ان کا، اور ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے، بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کے جو والد صاحب تھے، ایک بہت بڑا عالم اور ایک بہت بڑے استاد تھے، ایک بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر بھی تھے اور بہت بڑے استاد تھے، صحیح نا؟ ان کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ان کا نام تھا۔
قادر خان رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ خود بیان کرتے اپنا واقعہ، کہتا میں ایک فلم کی شوٹنگ میں تھا، تو ایک میرا دوست آیا، اس نے مجھ سے سوال پوچھا، کا سوال بھی عجیب غریب مجھ سے پوچھا کہ قادر خان اتنے سال ہو گئے آپ فلم انڈسٹری کے اندر، بالی ووڈ کے اندر کام کر رہے ہو، اور آپ کے والد صاحب بہت بڑے ایک عالم ہیں، بہت بڑے ایک مدرس ہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا جس فیلڈ میں آپ ہو، کب اس فیلڈ کی طرف مت آؤ، کبھی انہوں نے آپ کو روکا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار بولتے آج تک میرے والد صاحب نے کبھی مجھے نہیں کہا، بولتے یہی سوال کبھی بھی زندگی میں میرے دماغ میں بھی نہیں آیا میں والد صاحب سے پوچھوں کہ ابا جان آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا، میں جس دلدل میں پھنسا ہوں، جس دنیا کے اندر پھنسا ہوں، اور جس بالی ووڈ کی دنیا کے اندر ہوں، یا دنیا کے ہر طرح کے منفی لوگ، نیگیٹو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہے نا، یا ہر طرح کا جرم ہوتا ہے نا، تو آج تک میرے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا نہیں ہوا، لیکن آج آپ نے سوال پوچھا، یہی جا کر کھانے کے وقت میں اپنے ابو سے پوچھوں گا، ابو جان آپ نے مجھے دلدل سے نکالنے کے لیے کیوں منع نہیں کیا؟ بہت پیارا سوال پوچھا۔ کیا اس تھوڑی دیر کے بعد کھانا، کیونکہ والد صاحب باپ بیٹے کھانا ساتھ کھاتے تھے، تو ساتھ بیٹھ کر کھانے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ دونوں بیٹھ کر ساتھ کھانا، والد صاحب اور باپ بیٹے دونوں ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے تو قادر خان نے سوال پوچھا کہ ابا حضور، تو جی بیٹے، تب آپ سے سوال پوچھو، کب پوچھو، ان کے سوال پر غور کرنا، کیا ابا جان اتنے سالوں سے میں فلم انڈسٹری کے اندر کام کر رہا ہوں، بالی ووڈ میں کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے آج تک منع کیوں نہیں کیا، مجھے روکا کیوں نہیں؟ کیا سوال ہے؟ آج تک آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا اور روکا کیوں نہیں کی مجھے؟ باپ کا جواب بھی ذرا سن لینا۔ اور باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے، اگر میں آپ کو روکتا یا منع کرتا، آپ رک تو جاتے، چھوڑ دیتے، لیکن پھر دوبارہ اس کی طرف زیادہ چلے جاتے، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تم اس جرم کی دنیا کو، اس منفی دنیا کو تم ضرور چھوڑو گے۔ جب انسان کوئی چیز خود چھوڑتا ہے نا، تو اس کو ہمیشہ کے لیے خود چھوڑتا ہے۔ جب آپ اس کو کہتے ہو نا کہ یہ چھوڑو، تو وقتی وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ اسی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو والد صاحب نے غیر محسوس طریقے سے اپنے بیٹے کو صرف احساس دلایا۔ آپ دیکھیے پھر کچھ وقت ہی گزرے کہ قادر خان نے بالی ووڈ کو چھوڑ دیا۔ پھر جو کام ان کے والد صاحب کرتے تھے، عبد الرحمن ان کا نام تھا، مولانا عبد الرحمن، ہائی لینڈ کے اندر بہت بڑا عالم تھے، انہوں نے کئی لوگوں کو راست پر لے کر آئے، کئی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے قداور عالم تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ ان کے والد صاحب کو جانتے ہیں میرے علم کے مطابق۔ اور یہ جو اس کے بعد جو کام والد صاحب کی وفات کے بعد جو پڑھنے پڑھانے کا جو کام ان کے والد صاحب کا تھا، وہی کام اس کے بعد قادر خان کرنا شروع ہو گئے۔ باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے اندر بہت انہوں نے کام کیا اور اچھا کام کیا، اور زندگی کی آخری عمر کے اندر بہت اچھا پازیٹیو لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ تو یہ دیکھیے ایک باپ کا ایک کردار بیٹے کے لیے۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح ہوگا، غیر محسوس طریقے سے آپ کریں۔ اگر آپ اچھے ہو تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھو گے نا، تو وہ نیگیٹو ہے، وہ پازیٹیو آپ کے ساتھ بن جائے گا، وہ آپ کے ساتھ خود پازیٹیو بن جائے گا۔ اگر آپ نیگیٹو ہو کسی کے ساتھ، اگر آپ بیٹھو گے تو وہ بھی کیا نیگیٹو ہو جائے گا، لیکن آپ کی پازیٹیو بہت مضبوط ہے، اس میں الرجی بہت زیادہ موجود ہے، تو آپ کے اندر سے ایسی الرجی، ایسی قوت، طاقت نکلے گی جو اس نیگیٹو کو، اس منفی کو بھی کیا کرے گی، پازیٹیو بنائے گی۔ آپ کی نظریات کو، یعنی وہ آپ کی نظریات کو فالو کرنے لگ جائے گا بعد میں آپ کے۔ تو یہی جو طریقہ کار ہے، وہ یہی بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کریں کہ فطرت کو انسان بدل تو نہیں سکتا ہے، لیکن ہاں
ایک طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے صرف اس کو احساس دلایا جائے. آپ یقین جانیں انشاءاللہ زندگیاں بدلیں گی، کام بدلیں گے. بہت سارے لوگ ہمارے رویوں سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے نگیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر یہ رویے، یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ زبان ذرا سا سافٹ نرم ہو جائے، یقین کرو یہ زمین ہماری زرخیز ہے.